بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مثال جو ہم اکثر پاکستان کے معاشرے میں سنتے آئے ہیں وہ یہ کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس مثال میں تھوڑا سا اور سفر کرتے ہیں تو وہ گاڑی جس میں یہ دو پہیے لگے ہوئے ہیں اس میں ایک سوار کو بٹھا دیں تو وہ سوار اپنی منزل پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب دونوں پہیوں کا رخ ایک ہی جانب ہو۔ اس کے برعکس اگر پچھلے پہیے کا رخ پیچھے کی جانب ہو اور اگلے پہیے کا رخ آگے کی جانب ہو تو سوار اسی جگہ کھڑا رہے گا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، یعنی کہ وہ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم اس مثال کو اصل صورتحال میں دیکھیں تو اگلا پہیہ میاں اور پچھلا پہیہ بیوی کو بنا دیا جائے اور ان دونوں کا سوار ان کی آنے والی اولاد کو تصور کر لیا جائے اور اس اولاد کی منزل دنیا میں ترقی پانا ہو تو وہ اولاد صرف اور صرف تبھی ترقی کر سکتی ہے جب دونوں میاں بیوی یعنی کہ ماں باپ کی سوچ کا رخ ایک ہی جانب ہو، یعنی کہ مثبت کی جانب۔ اس کے برعکس ان دونوں میاں بیوی میں سے ایک کی سوچ کا رخ مثبت اور دوسرے کا رخ منفی کی جانب ہو تو اس اولاد کی شخصیت جام ہو جائے گی اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ اولاد معاشرے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اگر باپ اپنی اولاد سے ہمیشہ یہ کہے کہ جھوٹ بولو اور ماں کہتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تو اولاد زندگی بھر اس الجھن کا شکار رہے گی کہ کیا بولا جائے، اور اپنی اس شخصیت کو لے کے اولاد معاشرے میں اپنا نام کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور آخر میں ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اگلے پہیے کو اپنے گھر سے لے کر تعلیم مکمل ہونے تک تصور کر لیں اور پچھلے پہیے کو اپنا معاشرہ تصور کر لیں اور اس کا سوار ہم سب کا پیارا ملک پاکستان تصور کر لیں تو پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب ہمارا معاشرہ ہمیں وہی تعلیم دے رہا ہو جو ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے میں دی جاتی ہے، یعنی کہ دونوں کا رخ ایک ہی جانب ہو۔ اس کے برعکس ہمارے گھر اور تعلیمی اداروں میں تو حق اور سچ کی تعلیم دی جا رہی ہو اور معاشرہ ہمیں جھوٹ، منافقت، رشوت خوری کی تعلیم دے رہا ہو تو پاکستان جو ہم سب کا سوار ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہم نے اس مثال کو سمجھ لیا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم بولا جاتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، جھوٹ اور منافقت اور رشوت ایسے ہے جیسے پاکستان کی سوسائٹی میں رچ بس گئی ہو۔ یعنی ہر الیکشن میں ہارنے والی سیاسی پارٹی مخالف سیاسی پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، کبھی یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں، کبھی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، جبکہ لا اینڈ آرڈر، پانی کا، گیس کا، بجلی کا اور سڑکوں کا نظام تباہ و برباد ہے اور عوام کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ مانا جاتا ہے۔ اس برائی کے پاکستان سے خاتمے اور اپنے پیارے ملک کی ترقی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب مل کر صرف اور صرف ایک کام کر لیں کہ ہمیشہ سچ بولیں اپنے آپ سے اور دوسروں سے، تو پاکستان ترقی کی بہت بڑی چھلانگ یکدم لگا سکتا ہے۔ حلفن ٹیم آپ کو وہ پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ جس سے آپ کا سچ بولنا ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے سچ بولنے سے پاکستان کی ترقی کی بڑی چھلانگ میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ نہ تو آپ کسی جائز کام کے لیے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، نہ آپ کسی ادارے میں دھکے کھا رہے ہیں، بلکہ صرف گھر بیٹھے آپ ہماری ویب سائٹ پر اپنے دل کے سوال پر صرف ایک کلک کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے دیے گئے آپشنز میں صرف ایک آدمی ایک آپشن پر کلک کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اور حکمرانوں کو واضح طور پر بتائیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے۔ یہاں یہ بات ہم واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں، نہ تو ہم کسی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ اس لیے جس سوال کے جتنے ووٹس ہوں گے بالکل ویسے ہی ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر ہوں گے۔ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں پوری ایمانداری کے ساتھ اور نتیجہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کریں اور مثبت تبدیلی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔